ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، تمہارے جیسے امیر لڑکوں سے دوستی کر کے اپنی عزت نہیں گنوا سکتی، وہ بے بسی سے کہتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیچھے آہل سکندر لب بھینچ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا باپ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، کیونکہ وہ جس کا ڈرائیور تھا ان پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے باپ نے مالک کی جان بچانے خود گولی کھائی تھی، اور پھر اس کے باپ کے مرنے سے پہلے اس معصوم کا نکاح اسی مالک سے ہو گیا تھا، جو کوئی اور نہیں آہل سکندر کا بڑا بھائی مرتضیٰ سکندر تھا، ایک سرد شفاق احساسات سے عاری انسان جو اس سے 11 سال بڑا۔ کلاس میں ہلکی سرگوشیوں اور ورق الٹنے پلٹنے کی آوازوں کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ پروفیسر نے ابھی ایک مشکل لیکچر ختم کیا تھا اور بیشتر طلباء نوٹس لکھنے میں مصروف تھے، مگر ایک طرف کھڑکی کے قریب آخری قطار میں ایک دبلی پتلی نازک سی لڑکی بیٹھی تھی۔ عبیر شاہد، کلاس کی سب سے بہترین طالبہ، جسے صرف اپنی زندگی سے ہی سروکار تھا۔ وہ اپنے سامنے کھلی کتاب میں مکمل طور پر گم تھی، جیسے ارد گرد کے ماحول سے یکسر کٹی ہوئی ہو۔ چند لمحے گزرے تھے اور باسط اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کلاس کا سیار جس کی عزت کرنا سب پر لازم تھی۔ عبیر، اس نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے باسط کی طرف دیکھا۔ باسط نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں، پھر ہلکی سی کھانسی کر کے بولا، آہل سکندر نے تمہیں کینٹین میں بلایا ہے۔ عبیر کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، خوف اور الجھن کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے تھے۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ باسط نے کندھے اچکائے جیسے وہ خود بھی بے بس ہو۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اس کا کہنا ہے اگر تم نہیں آئیں تو وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا، بہتر ہوگا تم چلی جاؤ، تم جانتی ہو وہ کیسے ہیں۔ عبیر کی آنکھوں میں خوف کی ایک پرچھائی ابھری، وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور منہ میں بڑبڑائی، یا اللہ، یہ کون سی بلا میرے پیچھے لگ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اسے نجات دلوائیں۔ کلاس میں بیٹھی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جبکہ کچھ لڑکے سنجیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ عبیر ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ ایک غریب ڈرائیور تھا، اور وہ خود اسکالرشپ کی بدولت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ تعلیم اس کے لیے سب کچھ تھی، مگر کچھ دنوں سے آہل سکندر نے اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ پہلے وہ راہ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا، پھر راستہ روک کر دوستی کی پیشکش کرنے لگا۔ ہر بار وہ سختی سے انکار کر دیتی تھی، مگر وہ باز نہیں آتا تھا، اور اب اس نے CR کو بھیج کر اسے کینٹین بلانے کا نیا حربہ اختیار کیا تھا۔ یہ بات اس کو بہت ناگوار گزری تھی، غصے سے اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ وہ تیزی سے کینٹین کی طرف بڑھی، جیسے فیصلہ کر چکی ہو کہ آج حساب برابر کر کے رہے گی، لیکن خود بھی اپنے حالات سے واقف تھی کہ نہ کبھی وہ پہلے کسی سے بدتمیزی کر پائی تھی اور نہ آج کرنے والی تھی، لیکن آج اس کو غصہ بہت آیا تھا۔ یہ انداز اس کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے وہ دندناتی ہوئی گئی تھی۔ کینٹین میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھے سامنے ٹیبل پر پئی، جہاں آہل سکندر آرام سے بیٹھا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد پرکشش تھا، سفید شرٹ کے اوپر ہلکی نیلی جینز، بازو کوہنیوں تک چڑھائے۔ وہ ایک بے حد جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کی شخصیت میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہ سب کرنے یونیورسٹی نہیں آتی تھی، وہ یہاں پڑھنا چاہتی تھی اور سکون سے اپنی ڈگری لینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کب وہ اس شخص کی نظروں میں آ گئی تھی، اور تب سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ عبیر سیدھا اس کے پاس جا کر رکی۔ آہل نے تھوڑا سا آگے ہو کر اسے دیکھتے خوشگوار لہجے میں کہا، بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ اس نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا خون پی جائے، لیکن بے حد بے بس تھی۔ وہ تنک کر بولی تھی، نہیں، مجھے جو کہنا ہے کھڑے ہو کر ہی کہوں گی۔ عبیر کا لہجہ سخت تھا۔ آہل نے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ پھر کہو۔ عبیر نے گہری سانس لی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔
پھر اس کی آواز میں تھرتھراہٹ در آئی۔ میں بہت غریب گھر کی بیٹی ہوں، میرے بابا ایک ڈرائیور ہیں، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آہل کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے مدھم پڑی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے جو میری وکالت کر سکے، میں صرف ایک باپ کے سہارے زندہ ہوں، خدا کے لیے آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اس کی آواز اب نم ہو رہی تھی، آنکھیں بھیگی لگ رہی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، میں عزت کے ساتھ یہاں سے پاس آؤٹ ہونا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اب تھک گئی تھی، اسی لیے بے بسی سے بولی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک پل بھی رکی نہیں، بلکہ فوراً پلٹی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے آہل سکندر ضبط سے اپنے ہونٹ بھینچ چکا تھا، اس کی مٹھی خود بخود سختی سے بند ہو گئی تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے اسے اس طرح ٹھکرایا نہیں تھا، ہمیشہ وہی سب کے لیے پہلی ترجیح ہوتا، مگر یہ واحد لڑکی تھی جو مسلسل اس کی پیشکش کو مسترد کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا جو یہ لڑکی اسے نظر انداز کر رہی تھی؟ یہ سوچ اب اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ اسے کوئی جذباتی وارفتگی نہیں رکھتا تھا، بس ایک معمولی سی اٹریکشن تھا، لیکن اس کا بار بار انکار اس کی انا پر کاری ضرب کا کام کر رہا تھا۔ کوریڈور میں آتے ہی ہر نگاہ اس پر جم سی گئی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر کے آئی ہو۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائے تیز قدموں سے کلاس کی طرف بڑھی، مگر اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ واقعی آہل سکندر سے ملنے گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے وہ اس سے خود ملنے گئی ہے، نہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ سرگوشیاں وہ مکمل طور پر نظر انداز کر کے کلاس میں داخل ہو گئی۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کے تاثرات سے کوئی جانچ نہ سکے کہ وہ اس وقت کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ کلاس روم میں بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب کی نظریں جیسے چپکے چپکے اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، کچھ کی نظروں میں مشکوک تاثرات۔ لڑکوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات ابھر رہے تھے، جسے وہ کسی تماشے کے گواہ بن چکے ہوں۔ وہ چپ چاپ اپنی نشست کی طرف بڑھی، نظریں جھکائے ہوئے۔ دل جیسے بھاری ہو گیا تھا، سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر ایک بے بسی کا طوفان امڈ رہا تھا۔ دل کی یاد دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، پوری دنیا کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک سکون کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص اسے سکون کا سانس بھی میسر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ابیر، ایک مانوس آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ نور اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی میں آ کر سب سے پہلی دوستی اسی لڑکی سے ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ نور نے نرمی سے پوچھا۔ ابیر نے سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، کچھ نہیں۔ نور نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولی، دیکھو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، سب کہہ رہے ہیں کہ تم آہل سکندر سے ملنے گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ویسی لڑکی نہیں ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ کیا چاہتا ہے؟ ابیر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے بسی کی جھلک آئی، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ابیر، سنو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہیں آہل سکندر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ روز نئی لڑکیوں کو پھنساتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ پلیز تم اس کے جال میں مت آنا۔ ابیر نے نظریں نہیں اٹھائیں، اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ نور نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ تم کیوں کچھ نہیں کہہ رہی؟ میں تمہاری دوست ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ ابیر نے گہری سانس لی اور سر اس بات میں ہلا دیا، مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے لیے یہ سب کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے سب کے چبھتے ہوئے تیروں جیسے سوالات کو نظر انداز کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود مضبوط ہونا ہوگا۔ نور اس کی خاموشی کو سمجھ گئی۔
اس نے ایک بار پھر آہستہ سے کہا۔ بس خود کو مضبوط رکھو اور کسی بھی قیمت پر اس شخص کے قریب مت جانا۔ عبیر نے نم آنکھوں سے ایک نظر اپنی دوست پر ڈالی، پھر آسمان کی جانب نگاہ اٹھا دی۔ دل ہی دل میں اس نے دعا مانگی کہ کاش یہ طوفان جلدی تھم جائے، کیونکہ اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے طعنے اور ذلت کو برداشت کرتی۔ وہ ایک معصوم لڑکی تھی جس کا تعلق اپنے گھر سے، اپنے باپ سے اور اپنی پڑھائی سے تھا۔ اس سے زیادہ وہ کسی بھی قسم کی دوستی یا کسی بھی قسم کا افیئر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا، لیکن کچھ دیر پہلے سے اسے عجیب سی بے چینی ہونا شروع ہو گئی۔ کہنے کو آج دن کی شروعات اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنا دماغ بھٹکا لیا تھا۔ لیکن اب عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ کئی بار اس نے یہی سوچا کہ عائل سکندر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کو بھول چکی تھی۔ یہ بے چینی کسی اور وجہ سے تھی۔ راستے بھر بھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی، اور اب بھی اس کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے دماغ کو اب جھٹک دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی برائی آپ پر آنی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن وہ نادان اس آگاہی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر کے قریب آتے ہی عبیر کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ گلی میں ایک عجیب سا شور تھا، جیسے کچھ ہوا ہو۔ محلے کے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ گھروں کے دروازوں سے جھانک رہے تھے، اور کچھ لوگ بے چینی سے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ عبیر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ وہ بھیڑ کہیں اور نہیں بلکہ اسی کے گھر کے سامنے تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جان جسم سے کھینچ لی ہو۔ زمین پر اس کی سگی پپھو زرمین بیگم بیٹھی بین کر رہی تھی۔ ان کے گرد چند محلے کی عورتیں جمع تھیں جو انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی سسکیاں، وہ بین اور آہوزاریاں، سب کچھ عبیر کے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ ایک باپ ہی تو اس کے پاس بچا تھا، کیا وہ اس کو کھو چکی تھی؟ یہ احساس ہی اس کی جان لے چکا تھا۔ پپھو، عبیر بے اختیار چیخی اور تیزی سے ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ زرمین بیگم نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی گرفت مضبوط تھی، جیسے اگر چھوڑ دیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ عبیر کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ان کی گرفت سے اسے اب گھٹن ہونے لگی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف سرایت کر رہا تھا۔ اس نے پپھو کے کندھے تھام کر انہیں خود سے الگ کیا اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ پپھو، کیا ہوا؟ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کا دل اسے کچھ نہ کچھ غلط ہونے کی آگاہی دے رہا تھا۔ زرمین بیگم نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کپکپاتی آواز میں بولی، بیٹا، تمہارے بابا کو گولی لگ گئی ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھا۔ ان کے اٹکتے ہوئے الفاظ اس کی پوری دنیا پلٹ چکے تھے۔ ایک پل کے لیے عبیر کو لگا کہ اس کی سانس رک گئی ہے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی پپھو کو دیکھا، پھر گردن گھما کر محلے کی عورتوں پر نظر ڈالی، جیسے وہ تصدیق چاہ رہی ہو کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ سب محض ایک برا خواب ہے۔ بابا، اس کے لب لرزے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پپھو، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ اسپتال کیوں نہیں گئیں؟ اس نے تقریباً چیخ کر پوچھا۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ زرمین بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ بیٹا، تمہارے پپھا اسپتال گئے ہیں، لیکن وہ مجھے لے کر نہیں گئے۔ عبیر کی بے بسی اب غصے میں بدلنے لگی۔ وہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں چلتے ہیں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ اپنے باپ کو اسپتال میں تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ زرمین بیگم نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ محلے کی عورتیں ایک طرف ہٹ گئیں۔ عبیر نے جلدی سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ زرمین بیگم اس کے پیچھے لپکیں۔
उस वक्त अबीर के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि बाबा बिल्कुल ठीक हों, कि वो उनकी मुस्कुराती हुई आंखों को दोबारा देख सके, कि ये सब एक बुरा ख्वाब साबित हो और हकीकत में कुछ ना हुआ हो। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ मौजूद था जो उसके वजूद को बेचैन किए दे रहा था। न जाने क्यों उसे बहुत कुछ गलत होता महसूस हो रहा था। माँ का तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था, महज एक बाप ही तो उसकी जिंदगी में बचा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? ये ख्याल ही उसकी जान लेने के लिए काफी था। अस्पताल के दरवाजे के करीब पहुंचते ही अबीर के कदम डगमगाने लगे। वो अपनी पुप्पो के साथ तकरीबन भागती हुई आई थी, मगर जैसे ही उसने सर उठाकर इमारत पर नजर डाली, एक अजीब सा खौफ दिल में सरायत कर गया। यह अस्पताल बहुत महंगा लग रहा था। ऊंचे शीशे की इमारत, चमकते हुए फर्श और हर तरफ सफेद पोश डॉक्टरों की भाग दौड़। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसके बाबा वाकई यहाँ हैं? कैसे मुमकिन है कि एक आम ड्राइवर को इतने महंगे अस्पताल में इलाज मिले? वो जल्दी से रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। काउंटर पर मौजूद नर्स ने नजर उठाकर उसे देखा। जी, क्या आपको किसी मरीज के बारे में मालूम करना है? अबीर ने तेजी से कहा। मेरे बाबा जफर साहब, वो यहाँ एडमिट हैं। नर्स ने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया, फिर सर उठाकर कहा, आपके बाबा का नाम जफर नहीं है, लेकिन शायद आप मुर्तज़ा साहब के ड्राइवर जफर की बात कर रही हैं। अबीर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। नर्स ने गहरी सांस लेकर कहा, वो आईसीयू में है, कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे से आगे जाएं। अबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन पीछे मुड़कर पुप्पो का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से कॉरिडोर की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल के तवील कॉरिडोर में रोशनी मध्यम थी। दीवारों पर मुख्तलिफ हिदायत लिखी थी, लेकिन अबीर का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था, आईसीयू का दरवाज़ा। जैसे ही वो वहां पहुंची, 2 गार्ड्स दरवाजे के आगे खड़े नजर आए। अबीर बेताबी से आगे बढ़ी, मगर गार्ड ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। माफ कीजिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकती। अबीर का सब्र जवाब दे गया। वो तकरीबन चीख पड़ी, मुझे अंदर जाना है, मेरे बाबा हैं अंदर। जरमीन बेगम भी आंखों में आंसू लिए गार्ड से इल्तिजा करने लगी। बेटा, हमें जाने दो, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। उसी लम्हे एक और गार्ड, जिसकी जेब पर सुल्तान का बैज लगा हुआ था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी हमदर्दी झलक रही थी। बीबी, परेशान ना हो, आपके बाबा मुर्तज़ा साहब को बचाते हुए जख्मी हुए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है उनकी हालत बेहतर हो रही है। थोड़ी देर में आप मुलाकात कर सकती हैं। मुर्तज़ा साहब अंदर ही हैं, आपके बाबा को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। अबीर की सांस बेतरतीब हो गई। उसने बेयकीनी से सुल्तान को देखा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसके अंदर जाने की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। सुल्तान ने नरमी से कहा, आप यहाँ बैठ जाएं, अल्लाह खैर करेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अबीर की टांगों में जान ना रही। वो करीब पड़ी बेंच पर बैठ गई। जरमीन बेगम उसके बराबर में आकर बैठ गई। अबीर ने अपने लरसते हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मेरे बाबा को बचा ले, उन पर रहम कर, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर जबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, बाबा की जिंदगी की भीख। उसे उन नौकरियों से सख्त नफरत थी जिसमें नौकर अपने मालिकों की जान बचाते हुए मर जाते थे। उसने कई बार अपने बाबा को इस नौकरी से मना किया था, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से वो इस नौकरी पर फाइज हुए थे। लेकिन अब जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया था, उसे सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। अनजाने में ही वो मुर्तज़ा को अपने बाप का मुजरिम तस्वुर कर रही थी, इस बात से बेखबर कि यही शख्स उसकी जिंदगी और जिस्मो जान का मालिक बनने वाला है। अस्पताल के ठंडे माहौल में अबीर की सिसकियां कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो मुसलसल अपने रब से दुआ कर रही थी कि उसके बाबा ठीक हो जाएं। कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटे के तवील अरसे के बाद, अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। अबीर साहिबा, वो फौरन खड़ी हो गई। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डॉक्टर ने नरमी से कहा, आप अंदर आ सकती हैं,
آپ کے والد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابیر نے جلدی سے آنکھیں پونچھی اور لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ایک مشین مسلسل پیپ کر رہی تھی۔ اس کے بابا بیڈ پر لیٹے تھے۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور چہرہ کمزوری کی شدت سے زرد لگ رہا تھا۔ کمرے میں ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ ابیر کی نظریں بے اختیار اس شخص پر پڑیں، مگر وہ چہرہ نہ دیکھ سکی۔ بابا کی مدھم آواز سن کر اس کی توجہ فوراً ان پر گئی۔ ابیر، میری بچی، آؤ میرے پاس۔ وہ تیزی سے ان کے قریب ہوئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ بابا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ظفر صاحب نے تھکی ہوئی سانس لی۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، مگر میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابیر نے فوراً کہا، بابا آپ کچھ مت بولیں، بس آرام کریں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم دونوں ڈھیر باتیں کریں گے۔ آپ اس نوکری کو بھی نہیں کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اس نوکری میں صرف اور صرف جان کا خطرہ ہے، لیکن آپ کو میری پرواہ ہی نہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ تڑپ کر بولی تھی، مگر ظفر صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ بمشکل بولے، میں تمہارا نکاح مرتضیٰ سکندر سے کروا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابیر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی روح کو ہلا دیا ہو۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظفر صاحب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا۔ یہی صحیح ہے بیٹا، میں جانتا ہوں تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی، لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ ابیر کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ نہیں بابا، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ ظفر صاحب کی سانسیں ذرا بھاری ہونے لگیں، مگر ان کی نظروں میں ایک باپ کی مضبوطی تھی۔ بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نہیں چاہتا تم اکیلی رہ جاؤ۔ میں جانتا ہوں مرتضیٰ صاحب تمہارا خیال رکھیں گے۔ ابیر نے بے بسی سے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بابا پلیز، میں یہ ابھی نہیں کر سکتی۔ میں کسی مجبوری کا سہارا لے کر کسی ایسے شخص کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی جس کی بدولت میرا باپ اس بستر تک پہنچا ہے۔ آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس شخص کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے وہی پیچھے کھڑا اس کی ہر گوہر افشانی سن رہا ہے۔ ظفر صاحب کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے ابیر۔ اس کو لگا جیسے وہ زمین میں دھنس گئی ہو۔ وہ انکار کرنا چاہتی نہیں، مگر اپنے باپ کی حالت دیکھ کر اس کے ہونٹ سل گئے۔ کچھ لمحے وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ بالآخر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کہیں گے، لیکن آپ وعدہ کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ وہ دھیمی آواز میں بولے تھے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دن میں تمام انتظامات پورے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب، گواہ سب آ چکے تھے۔ ICU میں ہی نکاح کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ابیر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اچانک کسی طوفان کی زد میں آ گئی ہو۔ خاموشی گہری تھی۔ اس کے پاس زرمین بیگم کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ظفر صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں، مگر وہ زمین پر نگاہیں گاڑے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ کہے اور مرتضیٰ سکندر کا نام لیا۔ ابیر کے دل میں ایک بار پھر دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اب تک اس شخص کو دیکھ نہیں پائی تھی جس سے اس کی زندگی جڑنے جا رہی تھی۔ مرتضیٰ سکندر، یہ نام سن کر اسپتال کے عملے تک کی سانسیں رک گئی۔ وہ کون تھا؟ وہ شخص جس کا نام ہی لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، مضبوط کثرتی بدن اور ایسا چہرہ جو ایک بار دیکھنے کے بعد بھلایا نہ جا سکے۔
وہ بلا کا حسین تھا، مگر اس کے چہرے پر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا سناٹا، لبوں پر سختی اور بدن میں ایک ایسا روب کہ سامنے کھڑے شخص کی ہمت جواب دے جائے۔ مرتضیٰ، وہ اپنے سخت انداز میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ بالکل خاموش، بالکل بے حس، جیسے یہ سب اس کے لیے معمولی بات ہو۔ وہ بے بسی کی مورت بنی بیٹھی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے پکارا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عبیر کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے، لب کانپ رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، نظر سامنے بیٹھی اس شخصیت پر پڑی جو پتھر کی مورت لگ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی جذبات نہیں تھے، کوئی احساس نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، بیٹی نکاح قبول ہے؟ عبیر نے لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ بابا کے چہرے کا خیال آیا، ان کی حالت یاد آئی، لب کانپے اور بمشکل نکلا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے جیسے ایک لمبی سانس لی، مگر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ اب اس کا نام جڑ گیا تھا وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اسی بے حس انداز میں مولوی صاحب نے آخری بار دہرایا، بیٹی نکاح قبول ہے؟ عبیر نے ہچکیوں کے درمیان ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ نکاح نامے پر سائن کر کے وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ مولوی صاحب کا رخ اب مرتضیٰ کی جانب تھا۔ مرتضیٰ سکندر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، پھر ایک سخت جذبات سے آری آواز ابھری، قبول ہے۔ یہ آواز نہیں بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایک حکم تھا۔ ایسی آواز تھی جس میں نہ نرمی تھی، نہ تاثر، نہ خوشی، نہ کوئی جذبات۔ اس نے تینوں بار اسی انداز میں قبول ہے بولا تھا اور نکاح نامے پر سائن کر دیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اور چند لمحوں بعد آمین کی گونج اٹھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ نکاح نہیں، یہ قید تھی، اور اس قید کا مالک وہ شخص تھا جس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر تھا، مگر ابھی فی الحال اسے اپنے باپ کی پرواہ تھی جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ نکاح ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک ظفر صاحب کی طبیعت بگڑنے لگی۔ مانیٹر پر چلتی رائنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹرز اور نرسیں بھاگتے ہوئے ان کو سنبھالنے لگے۔ سب باہر چلے جائیں فوراً۔ ڈاکٹر کی سخت آواز سن کر سب پیچھے ہٹ گئے۔ عبیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بابا کو کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں اتنے بے بس لگ رہے تھے؟ بابا! وہ چیخنے کے قریب تھی، مگر گارڈ نے نرمی سے اسے پیچھے کر دیا۔ سب لوگ باہر آ چکے تھے لیکن ایک شخص اندر ہی رہا، مرتضیٰ سکندر۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے خاص معنی رکھتا ہو۔ اسی کی وجہ سے یہ آدمی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ عبیر کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اللہ، میرے بابا کو کچھ مت ہونے دینا، میں کچھ نہیں جانتی، بس میرے بابا کو بچا لو پلیز۔ اس کی ہچکیاں پورے کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ وہ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، کبھی دروازے کو گھورتی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈاکٹرز کو کہہ رہی ہو کہ انہیں بچا لیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر ضربیں لگا رہا تھا۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹرز باہر آئے۔ ان کے چہروں پر وہی روایتی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ بری خبر کی علامت ہوتی ہے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم ظفر صاحب کو نہیں بچا سکے۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا، مگر اس ایک جملے نے عبیر کی دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ آگے بڑھی جیسے اندر جا کر خود انہیں جگا لے گی، مگر نرس نے نرمی سے اسے روک لیا۔ بیٹا صبر کرو۔ کسی نے اسے دلاسا دینا چاہا، مگر وہ چیخ اٹھی، کیا صبر کروں؟ میرے بابا! وہ بے بس ہو چکی تھی، اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وہیں زمین پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
بابا، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بابا، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی چیخیں اسپتال کی راہداریوں میں گونج رہی تھیں۔ مرتضیٰ سکندر دروازے کے قریب کھڑا تھا، خاموش، سنگ دل، لیکن پہلی بار اس کو اس لڑکی کا درد دیکھ کر دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار آئے تھے، لیکن وہ فوراً ہی خود پر قابو پا گیا۔ بہت مشکل سے زربین بیگم نے اس کو سنبھالا تھا، ورنہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ گھر کے آنگن میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی اور آنسوؤں کی فضا تھی۔ ظفر صاحب کی میت سامنے رکھی تھی، سفید چادر میں لپٹی، جیسے نیند میں ہو، مگر یہ نیند کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ عبیر میت کے قریب بیٹھی تھی، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بابا، بابا اٹھے نا، دیکھیے میں یہاں ہوں، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بین کر رہی تھی۔ زرمین بیگم اسے تھپک رہی تھی، مگر خود بھی ضبط کی آخری حدوں پر تھی۔ پپھو، مجھے بابا کے پاس رہنے دیں۔ عبیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زرمین بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس بیٹا، صبر کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ مگر صبر کہاں تھا، کیسے ہوتا؟ گھر میں موجود ہر شخص کا دل بوجھل تھا۔ کل تک جو ظفر صاحب ہنستے مسکراتے تھے، آج وہ خاموشی سے لیٹے تھے۔ پھر جنازہ اٹھانے کا وقت آیا۔ 4 افراد میت کو کندھا دینے آگے بڑھے، اور انہی میں ایک شخص مرتضیٰ سکندر بھی تھا۔ اونچا، لمبا، چوڑے شانے، مضبوط جسامت، سخت چہرے پر کوئی جذبات نہیں، جیسے دکھ اور غم اس کے قریب سے بھی نہ گزرے ہوں۔ عبیر کی نظریں پہلی بار اس کے چہرے پر پڑیں، وہ ساکت رہ گئی۔ یہی شخص تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، وہ جو اس وقت بھی پتھر کی مانند بے حس کھڑا تھا۔ میت کندھوں پر اٹھا لی گئی۔ عبیر تڑپ کر آگے بڑھی۔ بابا، بابا، مجھے آخری بار انہیں چھونے دو۔ وہ لپک کر میت کی طرف بڑھی، مگر عین اسی لمحے مرتضیٰ کی کرخت آواز گونجی، خبردار، پیچھے ہٹ جاؤ، اندر چلی جاؤ فوراً، اب ایک آنسو نہ گرے۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ عبیر کی سانس رک سی گئی۔ اس کی دھاڑ میں ایسی سختی تھی کہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کانپنے لگی۔ زرمین بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ عبیر بیٹا، مت جاؤ، انہیں جانے دو۔ زرمین بیگم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر اس کے تاثرات میں کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ واپس مڑا اور کندھا تھامے جنازہ لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کا صحن جیسے ایک بار پھر سن ہو گیا۔ عورتیں آہستہ آہستہ آنسو پونچھنے لگیں، مگر عبیر کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی جنازہ دروازے سے باہر نکلا، عبیر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ وہ شدت سے چیخی، بابا مت جائیں، مجھے بھی لے جائیں۔ اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا وجود ڈولنے لگا اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ عبیر، زرمین بیگم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ پورا گھر ماتم میں ڈوب چکا تھا۔ اب سب ختم ہو گیا تھا، پورا خاندان بکھر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کو تقریباً 2 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ عبیر کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی۔ اس کی پلکیں بوجھل تھیں، جیسے نیند نے ابھی تک اسے جکڑ رکھا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے ارد گرد دیکھا، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کمرہ، یہ گھر، یہ اس کا نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور یادداشت جیسے بجلی کی تیزی سے لوٹ آئی۔ بابا کی موت، نکاح، مرتضیٰ سکندر، یہ سب خواب نہیں تھا۔ وہ فوراً بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا، لیکن بے دھیانی میں وہ پوری قوت سے اس کے سخت سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ عبیر نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ ایک جھٹکے سے اس کو سیدھا کر گیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، اور پھر وہ سخت لہجے میں بولا، تمہیں اب یہیں رہنا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ مجھے نخرے بالکل برداشت نہیں ہیں۔ بیوی ہو تم میری۔ ظفر صاحب تمہاری ساری ذمہ داری میرے سر ڈال کر گئے ہیں،
और मैं अपनी जिम्मेदारियों को नजर अंदाज नहीं करता। अबीर ने होंठ खोले। वो चीखना चाहती थी, एहतजाज करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो इस बंधन के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उस आदमी के लहजे में जो कतियत और हुक्म था, उसने इसकी जबान को जैसे मफलूज कर दिया। मुर्तजा की नजरों में कोई नरमी नहीं थी, कोई एहसास नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए कोई आम सा मामला हो। वो 2 कदम उसकी तरफ झुका, उसके करीब आकर बोला, यूनिवर्सिटी जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं होगी यहां, लेकिन अपनी हुदूद में रहना। अबीर की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने आंखें झुका ली। दिल चाहा उसे खूब सख्त जवाब दे, लेकिन अल्फाज उसके लबों से बाहर ना निकल सके। एक बेबस सर्द आ भरकर उसने सर झुकाकर बस इतना कहा, हाँ। ये एक ऐसा हाँ था जो सिर्फ लफ्जों में था, रूह में नहीं। मुर्तजा ने एक नज़र उस पर डाली जैसे ये तवक्को के ऐन मुताबिक था। वो बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि अबीर एक बार फिर अपने नए कैद खाने के अंदर बेयकीनी की कैफियत में खड़ी रह गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ता गुजर चुका था। ये 7 दिन अबीर ने अपने कमरे में खुद को कैद रखकर गुजारे थे। न किसी से बात की, न किसी से मुलाकात की। आंखों की नमी खुश्क हो चुकी थी, मगर दिल की उदासी वैसी ही थी। जरमीन बेगम से उस दौरान उसकी रोज बात होती थी। उन्होंने इसका साथ नहीं छोड़ा था। कहने को उसकी पुप्पो बहुत गरीब औरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो रोज उससे मुलाकात के लिए आती। मुर्तजा ने भी उन्हें रोका नहीं था, क्योंकि जानता था कि अभी अबीर को उनकी ज़रूरत है। और फिर वो उसके सामने नहीं जा सकता था, क्योंकि जानता था वो लड़की उससे नफरत करती है और इस वक्त उसे अपने के किसी सहारे की ज़रूरत थी, और उसने वो सहारा नहीं छीना था। आज वो पहली बार कमरे से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई। उसका चेहरा वीरानी में ढला हुआ था, जैसे जिंदगी का रंग कहीं खो चुका हो। जरमीन बेगम ने ही उसको समझाया था कि अपनी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करो, अपनी तालीम को इस तरह ज़ाया मत करो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तालीम मुकम्मल करने के लिए बहुत जिद्दोजहद की है। अगर आज तुम उनकी रूहों को सुकून पहुंचाना चाहती हो तो अपने और उस ख्वाब को पूरा करो जो तुमने अपने बाप की जिंदगी में देखे थे। सीढ़ियां उतरते ही मुलाजमा करीब आई और धीमे लहजे में बोली, बीबी जी, साहब ने आपको ड्राइंग रूम में बुलाया है। इरादा उसका फौरन यूनिवर्सिटी निकलने का था, लेकिन इस हुक्म पर वो दांत पीस कर रह गई। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। पूरे हफ्ते में वो मुर्तजा से एक बार भी नहीं मिली थी। उसके सख्त लहजे और बेरहम आंखों की याद ने उसके कदम रोक लिए, मगर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहां दाखिल होते ही नजर मुर्तजा पर पड़ी। स्याह 3-piece सूट में वो बेहद शानदार लग रहा था, मगर उसकी आंखों में वही सर्द मेहरी थी जो हमेशा दिखाई देती, लेकिन आज चेहरे पर नरमी के तासुरात जगमगा रहे थे। बैठो, मुर्तजा की आवाज कमरे में गूंजी। वो धड़कते दिल के साथ कुर्सी घसीट कर बैठ गई। दिल तो बिल्कुल उसके साथ बैठने का नहीं था, लेकिन मजबूर थी। यही वाहिद शख्स था जिसके रहमो करम पर अब उसे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। यही वजह थी कि वो कोई बहाना नहीं कर पाई थी। खामोशी से उसके साथ बैठ गई। मुर्तजा ने उसे बगौर देखा। तबीयत कैसी है? ऐसा सवाल वो पहली बार किसी से कर रहा था। उसने तो जैसे अब लोगों के हालात पूछना भी छोड़ दिए थे। वो अपनी जिंदगी में इतना गुम हो गया था कि उसे किसी से सरोकार नहीं था, लेकिन जानता था ये लड़की उसकी है, उसी की मलकियत है, उसकी बीवी है, उसके जिस्म का हिस्सा है। उसका ख्याल रखना इस पर लाजिम है। अबीर ने निगाहें झुका ली। ठीक हूं, खाना खाओ, वो हमवार लहजे में बोला जैसे हुक्म सुना रहा हो। मुझे भूख नहीं है, उसने धीरे से जवाब दिया। मुर्तजा ने चम्मच प्लेट में रखते गहरी सांस ली, फिर सपाट लहजे में बोला, भूखे रहने से मरा हुआ शख्स वापस नहीं आ जाता। खाने से इनकार मत करो, अल्लाह ताला नाराज होते हैं रिस्क को देखकर मुंह फेर लेने वालों से। ये सुनकर अबीर के दिल में एक शदीद चुभन उठी। वो बाप की मौत पर सब्र किए बैठी थी, और ये शख्स किस कदर सफाकी से उसे ये जतला रहा था कि भूख हड़ताल करने से कुछ नहीं बदलता,
आंखें भर आईं, मगर उसकी डांट के खौफ से उसने खामोशी से चंद नवाले खाने शुरू कर दिए। खाने के बाद वो जल्दी से जाने के लिए खड़ी हुई। मुर्तज़ा ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, तुम मेरे साथ जाओगी? वो यकदम रुक गई। मगर मैं खुद जा सकती हूँ। मुर्तज़ा ने कुर्सी से टेक लगा ली। ये बहस का वक्त नहीं है, मैंने जो कहा है वही होगा। मेरे सामने बेवजह बातें करके अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं जो कहता हूँ वही इस घर में होता है, और तुम भी वही करोगी जो मैं कहूँगा। इसीलिए अपनी सोचें और अपने अंदाज अपने तक महदूद रखो। अबीर ने गुस्से से उसे घूरा, मगर उसकी शख्सियत के रोब के सामने कुछ ना बोल सकी। खामोशी से सर झुकाकर खड़ी हो गई। मुर्तज़ा ने हाथ में घड़ी सीधी की और कहा, चलो देर हो रही है, जबकि वो भी पांव पटकते उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ी थी। हालांकि दिल तो बिल्कुल ऐसा करने के लिए रजामंद नहीं था, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि अब उसके पास सिवाय इस आदमी के और कोई सहारा नहीं था। गाड़ी तेजी से शहर की सड़कों पर रवां दवां थी। अंदर एक खामोशी हायल थी, जैसे दोनों के दरमियान कोई अनजानी दीवार खड़ी हो। अबीर खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरत के आसार नमूदार हुए जब रास्ते बदलने लगे। ये यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं था। हालांकि उसने गाड़ी में बैठते ही उसे यूनिवर्सिटी का नाम और पता बता दिया था, लेकिन अब गाड़ी को दूसरी तरफ जाता देखकर वो थोड़ा सा परेशान हुई। लेकिन पहचानी हुई गलियां, जाना पहचाना रास्ता। मुर्तज़ा सिकंदर की गाड़ी उसके पुराने घर की तरफ जा रही थी। दिल बेख्तियार धड़कने लगा। क्या हो रहा था? वो घबराकर रुख मोड़कर उसे देखने लगी। हम यहां क्यों आए हैं? उसने मध्यम लेकिन परेशान कुन लहजे में पूछा। मुर्तज़ा ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र उस पर डाली और गाड़ी उसके घर के सामने झटके से रोकी थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो लम्हा भर तजब्जुब का शिकार रही, लेकिन फिर वो भी आहिस्ता बाहर निकल आई। यही तो उसका घर था, लेकिन अजनबी लगने लगा था। चंद दिनों में सब कुछ कितना बदल गया था। दरो दीवार पर वीरानी छाई हुई थी। वो दरवाज़ा जिसे उसके बाबा खोला करते थे आज बंद था। वही सहन जिसमें बाबा की हंसी गूंजती थी अब सुनसान था। वो उसे लिए अंदर आ गया। पूरे घर को नम आंखों से देख रही थी। पुरानी यादें लम्हे में ताज़ा हो गईं। मुर्तज़ा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर उसे देखने लगी। चंद लम्हे बाद वो मध्यम लहजे में बोला, दिल में जो भी गुबार है निकाल दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस सुनूंगा। अबीर ने साकित नजरों से उसे देखा। कहो अबीर, जो भी दर्द है निकालो। उसका लहजा सख्त था, मगर नरमी का तासुर लिए हुए। अबीर की आंखों में मौजूद आंसू बहने लगे। कैसे निकालूं? वो रूहानी हो गई। मेरे बाबा चले गए, कैसे निकालूं दिल का दर्द? मुर्तज़ा ने एक गहरी सांस ली और उसे नरमी से देखते हुए बोला, ये सब अल्लाह की रज़ा है। जिंदगी और मौत का फैसला हमारे हाथ में नहीं। जफर साहब की तकदीर लिखी जा चुकी थी। नहीं, वो अचानक बिलक उठी और एक झटके से उसके सीने से जा लगी। ये अमल बहुत अचानक हुआ था, जबकि मुर्तज़ा अपनी जगह पर साकित हो गया था। जिंदगी में दूसरी बार अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। मुजारो कतार रो रही थी, शिद्दत से, टूट कर, जैसे बरसों की थकन थी जो अब आंसू भरकर बह रही थी। आपने क्यों मेरे बाबा को मरने दिया? उसने मुर्तज़ा के सीने पर मुक्का मारा। आप अंदर थे, आप उन्हें बचा सकते थे, फिर क्यों नहीं बचाया? मुर्तज़ा की आंखों में लम्हे भर के लिए एक साया सा लहराया, मगर वो खामोश रहा। सुल्तान भाई कह रहे थे कि आप उनको बचा सकते हैं, मगर मेरे बाबा। उसकी हिचकियां तेज हो गईं। मुर्तज़ा ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। अबीर, हम इंसान हैं, खुदाई नहीं कर सकते। जो होना था वो हुआ। कुरान में लिखा है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अबीर हिचकियों में डूबी हुई से सुन रही थी। अल्लाह ने जो फैसला किया वो हम बदल नहीं सकते। तुम्हारे बाबा के जाने का दुख मैं भी समझ सकता हूं, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से एक लड़की के लिए खुद को झुकाएगा।
وہ کچھ لمحے خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ آنسو اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ بابا کے بغیر کیسے جیوں گی؟ زندہ رہنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ اور تم اکیلی نہیں ہو عبیر، میں ہوں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہر وقت ہے۔ تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہو؟ وہ اس سے 11 سال چھوٹی تھی۔ وہ جانتا تھا لڑکیوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتی ہیں، اسی لیے وہ بہت طریقے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا واقعی وہ اس کی زندگی میں تھا؟ کیا وہ واقعی اس کا سہارا بن سکتا تھا؟ مرتضیٰ نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور دھیرے سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سر ہلا دیا۔ شاید وہ حقیقت کو قبول کرنے کی پہلی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی، یا شاید پہلی سیڑھی سے زیادہ چڑھ چکی تھی۔ اسے واقعی اپنا دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے واقعی کسی ایسے کی ضرورت تھی جو اس کا سہارا بن سکے، اسے اپنا سکے، اور شاید اسے وہ سہارا مل چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس 1 ہفتے کے درمیان عبیر نے جیسے اپنی زندگی جی لی تھی۔ مرتضیٰ نے اس دن کے بعد اسے تنہا بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ لاؤنج میں مدھم روشنی کا راج تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، کبھی کبھار باہر سے آتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ، اور دور کہیں کسی پرندے کی مدھم سی آواز، سب کچھ خاموشی کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ عبیر اور مرتضیٰ خاموشی سے بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر، مگر یہ خاموشی بے کیف نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک نرمی، ایک تسلی، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ عبیر نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مرتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ میرے بابا بتاتے تھے کہ آپ بہت سخت مزاج انسان ہیں، اس نے نرمی سے کہا، لیکن آپ نے میرے ساتھ تو بہت اچھا رویہ رکھا، ایسا کیوں؟ مرتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ زندگی میں شاید کئی برسوں بعد عبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ سخت گیر، بے رحم کہلانے والا یہ آدمی مسکراتے ہوئے کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں عبیر، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ان کے ساتھ سخت مزاجی نہیں چلتی، اور خاص کر بیویوں کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ عبیر نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل عجیب سی خوشی سے لبریز ہو رہا تھا، جیسے کسی انجان خوشبو نے اس کے وجود کو چھو لیا ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں عبیر، مرتضیٰ کی آواز گونجی تو وہ چونک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ محبت؟ ہاں محبت، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ خود ہی محبت کے چند قطرے اس رشتے میں ڈال دیتا ہے۔ عبیر کی پلکیں لرزنے لگیں۔ سب صحیح کہتے ہیں کہ میں احساسات سے آری ہوں، لیکن شاید تم نے مجھے بدل دیا ہے، اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ تمہاری معصوم صورت، تمہارا با اخلاق رویہ، تمہاری خوشی میں چھپی چیخیں، سب کچھ میری سنگدلی کو پگھلا چکا ہے۔ وہ کافی کھلے اظہار کا مالک تھا۔ عبیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار مسکرائی اور آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ یہ لمحہ شاید زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، جیسے ساری اذیتیں، سارے دکھ لمحہ بھر میں ختم ہو گئے ہوں۔ لیکن عین اسی وقت دروازہ کھلا اور آہل سکندر اندر آیا۔ مبارک ہو، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عبیر جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے کوئی اسے دیکھ لے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اس نے آہل کو دیکھا اور ایک انجانی حیرانی نے اسے گھیر لیا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی مبارکباد قبول کی، لیکن آہل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جسے وہ بہت کچھ کہہ رہا ہو مگر لفظوں میں نہیں۔ عبیر نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا، پھر آہل کو۔
कुछ था जो वो समझ नहीं पा रही थी, मगर महसूस जरूर कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुर्तज़ा भाई का छोटा भाई हूँ, आहिल सिकंदर। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना तारुफ करवाया। जब भाई का निकाह हुआ था तब मुझे पता चल गया था, आहिल ने आहिस्ता से कहा। फिर उसने एक आखिरी नज़र अबीर पर डाली, जैसे कोई पुरानी यादों को अलविदा कह रहा हो, और खामोशी से पलट कर चला गया। अबीर ने बेइख्तियार उसकी पुश्त को देखा। ये कैसा राज था, ये कैसा लम्हा था, मगर मुर्तज़ा खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे सब कुछ जानता हो, जैसे उनके दरमियान हर खला पुर हो चुका हो। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, मुझे उनके बारे में कुछ बताना है। मगर वो सर नफ़ी में हिलाते उसे अपने करीब कर गया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला, मुझे सब मालूम है मेरी जान, तुम बेफिक्र रहो, बस सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाई थी और उसके सीने पर एक बार फिर सर रखकर अपनी खुशियों भरी जिंदगी को देखने लगी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें